ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کے بغیر اور تمہید کے بغیر جاؤں گا تو مولانا سے زیادہ استفادہ ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی. اور بہت سارے منتشر سوالات ہیں، اس لیے کہ مولانا اس وقت کرناٹک کے دورے پہ ہیں، ٹمکر میں، تو وہیں پہ مولانا سے ملاقات کے لیے آئے تھے. اور چونکہ حالات اس وقت ہندوستان کے ناگزیر ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ سوالات کے مولانا سے تسلی بخش جواب دینے کے لیے میں مولانا کے پاس آیا ہوں. تو مولانا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا تعارف کر کے ہمارے ناظرین کو جو ہے، میں پہلا سوال آپ سے یہی کہوں گا کہ اس وقت ملک ہند کے تو حالات ناگزیر ہیں ہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ہے، جو اس وقت کرناٹک کے انتخابات آ رہے ہیں، اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس پر زیادہ اثر کرے گا. تو اس کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، کرناٹکا کا جو ایک الیکشن ہے، کہنے کو تو ایک ریاست کے الیکشن ہے، لیکن عام طور پر سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کے نتیجوں کا اثر 2019 کے مرکزی الیکشن پر پڑے گا. پورے ملک کی جو ایک سوچ ہے اس پر اثر پڑے گا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جن وعدوں کی بنیاد پر بی جے پی کو لوگوں نے ایک موقع دیا تھا، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹی سمت میں ملک جا رہا ہے. نہ صرف یہ بات نہیں ہوئی کہ وعدے پورے نہیں ہوئے، بلکہ اس کی الٹی سمت. مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کو ہر سال میں 2 کروڑ جاب دیں گے. اس وقت بھی ملک میں معاشیات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ یہ 2 کروڑ جاب کہاں سے نکالیں گے. لیکن بہرحال انہوں نے بہت زوردار انداز سے یہ وعدے کیے تھے. بجائے اس کے کہ 2 کروڑ جاب ملتے، تقریباً لاکھوں لاکھ لوگ ان 4 سال میں بے روزگار ہو گئے. جن کو جو جاب پر تھے وہ جاب سے نکال دیے گئے. نوٹ بندی کی وجہ سے جو اس وقت مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو جو نقصان پہنچا، تو جب مینوفیکچرنگ انڈسٹری کمزور پڑے گی، کارخانے بند ہوں گے، تو جاب نئے کریٹ ہونے کے بجائے جو جاب میں لوگ پہلے سے لگے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. تو ملک کی تاریخ میں کبھی بھی 2 الیکشنوں کے درمیان کے پیریڈ میں اتنے لوگ بے روزگار نہیں ہوئے ہیں جتنے ان 4 سالوں میں، پوری ملک کی تاریخ. دوسری بات، اتنے کسانوں نے کبھی خودکشی نہیں کی جتنے اس 4 سال میں کی. آپ دیکھیے، شرم آتی ہے ایک بھارت کے ایک ناگرک ہونے کے ناطے بھی، ایک شہری ہونے کے ناطے بھی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی. بہت دکھ ہوتا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر مہینے میں 1000 کسان خودکشی کر رہے ہیں. 12,000 کسان ایک سال. کہا گیا تھا کہ کسانوں کی آمدنی دگنی ہو جائے گی. یہ ہمارے وزیر اعظم نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ دگنی انکم ہوگی کسانوں کی. اگر دگنی انکم نہیں، اتنی ہی انکم ان کی رہ جاتی جتنی پہلے تھی، تو کوئی خودکشی کرتا. کالا دھن واپس لاؤں گا. کالا دھن تو کیا واپس آتا، ہر مہینے ملک کا وائٹ منی لے کر کوئی بھاگ رہا ہے. تو بجائے کالے دھن واپس آنے کے وائٹ منی واپس جانے. کیا بتاؤں میں، لوگوں کو الجھا دیا گیا ہے 3 طلاق اور حلالہ 4 شادیاں ان مسائل میں. اور ان کی آڑ میں اصل کارروائی کیا ہو رہی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ایک نیا قانون آنے والا ہے بینکنگ کے سسٹم میں تبدیلی کا.
ایک قانون تو آ چکا، ابھی اسی پارلیمنٹ کے سیشن میں پاس ہوا ہے فائنینس بل. اس میں ایک ایسی تبدیلی کی گئی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی بھی ودیشی کمپنی ڈونیشن دے سکتی ہے. یہ تو الاؤ کیا تھا انہوں نے 2010 میں. ایک نئی تبدیلی انہوں نے یہ کیا ہے کہ سن 1972 سے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یعنی پچھلے 46 سال سے یہ قانون لاگو ہوگا. یعنی ان پوری مدت میں جس پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فارن ڈونیشن ملا ہے وہ انلیگل نہیں، غیر قانونی نہیں، قانونی ہوگا. کیا کھلا مطلب یہ نہیں ہوا؟ ملک میں کون سی پارٹیاں ہیں جن کو ودیشی چندہ مل سکتا ہے؟ سب جانتے ہیں. اور اس ودیشی چندے کی وجہ سے وہ لوگ پالیسی پر کتنے اثر انداز ہوں گے. اس بات کو پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہر انڈسٹری میں فارن انویسٹمنٹ الاؤ ہو رہا ہے. ریٹیل مارکیٹ میں فارن الاؤ نہیں تھا، اب ریٹیل مارکیٹ میں الاؤ ہو گیا. جو بگ مالز ہیں، اسٹورز ہیں امریکہ کے، ان کو ہمارے ہاں ریٹیل میں کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی. والمارٹ مشہور نام ہے، اس کے مالز کھلیں گے انڈیا میں، جو پیکٹ ہوا ہے انڈین گورنمنٹ اور والمارٹ کے درمیان. اس کی ایک شق یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی خود لائیں گے امریکہ سے. اچھا. اور سیکیورٹی کون ہوگی؟ وہ امریکن فوجی ہوں گے. اور ان کی تعداد جو انہوں نے بتائی ہے وہ ہوگی کہ جو ہماری انڈین آرمی کی موجودہ تعداد ہے اس سے زیادہ ہوگی. تو کیا یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بننے جا رہی؟ ملک ہمارا براہ راست غلام نہیں بننے جا رہا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس بات کو کرناٹکا کے تمام ووٹرز کو، وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہو، لنگایت ہو، نان لنگایت ہوں، ہندو ہوں، ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں، کوئی ہوں، ان کو ملک کے مستقبل کا خیال کر کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو بھی پارٹی بی جے پی کو روک سکے، چاہے اس سے ہم کو کتنی بھی شکایتیں ہوں، لیکن فی الحال ملک کو جس تباہی کے رخ کی طرف تیزی کے ساتھ بی جے پی لے جا رہی ہے، دوسری پارٹی اتنی ہمت نہیں کر پائی. وہ ذرا سمجھدار لوگ ہیں، یہ جلد باز لوگ ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. صحیح بات ہے. لیکن یہ تو تمام ووٹرز کے لیے ہوا جس میں ہندو مسلم، جیسا کہ آپ نے جو کاسٹ کا نام لیا. بالخصوص اس وقت مسلمان بہت ساری جہتوں میں سمٹے ہوئے ہیں، آپ کہوں کہ بکھرے ہوئے ہیں. تو دیکھیے، ہمارے سامنے سیاسی جہاں تک حکمت عملی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کو جتا دیں، اس پارٹی کو جتا دیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قلی ایک اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ٹرین کا انتظار کرتا ہے، وہ سوار ہونے کے لیے نہیں کرتا. ہم ہندوستانی مسلمان، ہم الیکشن کی ریل کا انتظار آزادی کے بعد سے اب تک وہ قلی کی طرح کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ریل آئے گی تو ہم ایک پارٹی کو اتار دیں گے، ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے. جس کو ہم اتارتے ہیں وہ تو ہمیں کیا مزدوری دیتی پارٹی؟ ہم نے جس پارٹی کو اب تک چڑھایا ہے اس نے بھی شاید اب تک مزدوری نہیں دی. لیکن خطرے کی بات کیا ہے کہ اب قلی کا لائسنس بھی چھینا جانے والا ہے. اچھا. ووٹنگ رائٹس مسلمانوں سے چھینے جانے والے ہیں، یہ بالکل پکی بات ہے. اگر ان کو راجیہ سبھا میں بھی اکثریت مل گئی تو اس کے بعد جو تبدیلیاں لائیں گے، اس کے بعد جو نیا دستور نافذ ہوگا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں سے ووٹنگ رائٹس بھی چھینے جائیں گے. تو اس وقت کا فوری تقاضا یہ ہے کہ بی جے پی کو روکا جائے. یہ لانگ ٹرم نہیں ہے، یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. مسئلے کا مستقل حل تو یہ ہے کہ ملک کے تمام مظلوم لوگ اکٹھا ہو کر اپنی سیاسی طاقت بنائیں، جن میں لنگایت بھی ہیں، جن میں آدیواسی بھی ہیں، جن میں بدھسٹ بھی ہیں، جن میں ایس سی ایس ٹی کے لوگ بھی ہیں، جس میں سکھ بھی ہیں، جن میں عیسائی بھی ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں، اور وہ ان کی اکثریت ہے. اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو فیسسٹ فورسز ہیں ان کے خلاف جدوجہد الگ الگ سب لوگ کر رہے ہیں. میرا تھوڑا سا رابطہ ان سب سے رہتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، کسانوں کے بھی چل رہی ہیں، مزدوروں کے بھی چل رہی ہیں، لنگایتوں کی، سکھوں کی، بدھسٹوں کی، ایس سی ایس ٹی کی، دلتوں کی، جن کو کہا جاتا ہے او بی سیز کی. لیکن یہ الگ الگ ہیں.
اور یہ الگ الگ تحریکیں چلتی رہیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ طاقت نہیں بن پائے گی. اس وقت ملک کی سلامتی اور یہاں کے سیکولر ڈیموکریٹک ویلیوز کی بقا اور استحکام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ الگ الگ جو کوششیں ہوتی ہیں یہ اکٹھا ہوں. اور اکٹھا ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں پر متفق ہو جائیں. ہم ہو سکتا ہے 50 چیزوں میں ہم کو آپس میں اختلاف ہے، لیکن ہم کامن منیمم پروگرام کے تحت اکٹھا ہو سکتے ہیں. جیسے جنگ آزادی میں ہم اکٹھا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا ہم سب متفق سے تمام مسائل سب کے عقیدے ایک ہو گئے تھے؟ سب کے بالکل نہیں. ہم اس مشترک جد و جہد میں اکٹھا ہو گئے تھے کہ ہمیں برطانیہ کے سامراج سے اپنے ملک کو آزادی دلانی ہے. اسی طرح ہم کو پھر ایک مرتبہ اس نئے سامراج سے اور اس کارپوریٹ فیشزم سے اپنے ملک کو چھٹکارا دلانے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. یہ لانگ ٹرم مسئلہ ہے، لیکن ہم کو اس کام کا موقع ملے اس کے لیے ہم کو ملک میں اس وقت ہر الیکشن میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پارٹی اقتدار میں نہ آئے جس کے مزید طاقتور ہونے کی صورت میں ہمیں یہ سب کام کرنے کا موقع بھی نہیں رہے گا. بس یہ بات ہے. مولانا ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وسیم رضوی صاحب ایک ابھی متنازع شخصیت ہو گئی ہے. ویسے بھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، لیکن انہوں نے آپ کے اوپر کیس درج کیا ہے، وہ ایک ویڈیو کلپ لے کر کے. تو کیا اس وقت آپ تو عدالت میں جا رہے ہیں، کیس مقدمہ وغیرہ لڑ رہے ہیں، کیا آپ اس وقت آپ تنہا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل تنہا نہیں. جی بالکل نہیں. مجھے تو اتنی توقع بھی نہیں تھی. اچھا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ جماعتیں، تنظیمیں، شخصیات اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ تو کروڑوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں اور صرف مسلمان نہیں. میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس صورتحال کے سامنے آنے کے بعد پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم ہیں. لاکھوں کی تعداد میں. آپ سوچیں ذرا 550 ضلعوں میں جی ایک ایجیٹیشن کال کیا گیا. ان میں سے شاید 50-60 میں نہیں ہو پایا اس لیے کہ وہاں وہ تنظیمیں نہیں تھیں جنہوں نے کال کیا تھا. لیکن جو فیڈ بیک ہے، جو بھی اطلاعات ہیں، وہ تو اس ایک حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ اگر ہم ظلم کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے اور پرامن جمہوری طریقے پر ملک کی دستوری قدروں کے تحفظ کی کوشش جاری رکھیں گے تو اللہ بھی ساتھ ہے اور اللہ کے بندے بھی ساتھ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت یا ہر شخص قائد کھل کر باہر اظہار خیال کرے. وہ باہر جب موقع آئے گا تو بہت سے حضرات اظہار خیال کریں گے، لیکن میری ذاتی گفتگویں برابر ہوئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تو کوئی مجھے کہیں سے تنہائی محسوس نہیں ہوتی. مولانا یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا آپ جانتے ہیں، میں اس معاملے کو دوبارہ آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جواب کے لیے میں وہ ضرور آپ سے کروں گا کہ اس سلسلے میں نے مولانا سلمان صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ جو ہے انٹرویو لیا، اور اس میں مولانا نے وہ انٹرویو بہت پھیلا بھی، جس میں آپ کو برادری گرامی کا اور کہا کہ جو دل میں تو آپ بھی ایک ایسا پیغام دیتے تاکہ یہ جو ابھی کچھ اور تھوڑی سی مخالفتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو شروع سے اللہ کا شکر، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زبان سے تو ایک لفظ بھی منفی مولانا کے بارے میں، ان کی نیت اور ارادے کے بارے میں، ان کے لب و لہجے کے بارے میں نہیں نکلا. بالکل نہیں. میں مولانا سے بچپن سے واقف ہوں، وہ بھی مجھ سے واقف ہیں. حیرت ضرور مجھ کو ہوئی، شدید صدمہ ہوا کہ یہ ہوا کیا، لیکن میں ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، قطعاً نہیں. اور اسی لیے جب انہوں نے آپ ہی سے گفتگو کے درمیان وہ بات کہی جس جو انہوں نے وضاحت کی کہ بھائی میں نے تو یہ اس لیے اٹھایا تھا مثلا کہ اتنا سنگین صورتحال اگر ہے تو یہ حکومت کو متوجہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے اس اٹھانے کے بعد ہی حکومت متوجہ ہوئی، اور حکومت نے کہا کرے ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے، ہتھیار تقسیم ہو رہے ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو میں نے اس کے بعد فوراً ہی مجھ سے شاید کسی نے انٹرویو لیا تھا غالباً سرجیکل اسٹرائک میں، میں نے کہا تھا کہ مولانا کی اس وضاحت کو قبول کیا جانا چاہیے اور اس بالکل گفتگو بند ہو جانی چاہیے. ہماری لڑائی آپس میں نہیں ہے، ہماری لڑائی اس ملک میں کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنے والوں پر ہے. ہمیں آپس میں لڑانے والوں سے ہماری لڑائی ہے.
تو میں تو پوری قوت سے یہ بات کہوں گا کہ یہ تو میری طرف سے تو یہ بحث شروع ہی نہیں ہوئی، میں بند کیا کروں اس کی. جی لیکن بہرحال میں ان تمام لوگوں سے جو اس پر کچھ نہ کچھ اظہار خیال کرتے ہیں، میں بستہ گزارش کروں گا، خدا کے لیے اس مسئلے کو بند کریں. ہماری توجہ ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف لگنی چاہیے، اور جس کو جس طریقے سے انشراح، جی مولانا کو انشراح مثال کے طور پر جس راستے پر چل کر ملک کی خدمت کے سلسلے میں ہے، مولانا کو اسی میں لگنا چاہیے. اور مولانا کو جن لوگوں کو مولانا پہ اعتماد ہے ان کا ساتھ دیں، وہ بالکل ان کا ساتھ دیں اور اس کو بحث کا موضوع نہ بنائیں. اور جن لوگوں کو اس سے پر انشاءاللہ نہیں ہے، کسی اور راستے سے انشاءاللہ ہے، تو اس راستے میں کام کریں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس کسی نے بھی مولانا کو میری تقریر کا وہ حصہ نکال کر دیا ہوگا، وہ کون ہے وہ میں تو مجھے نہیں معلوم، آج تک مجھے تحقیق بھی نہیں کی کہ کس نے وہ کلپ نکال کر دی. اس بیچارے نے مولانا کو بڑا مغالطہ دے دیا. اگر مولانا پوری تقریر سن لیتے تو کبھی اس کلپ کا وہ مفہوم نہ لیتے. جی مولانا نے میرے پرسنلی گفتگو میں بھی مولانا سے وہ پوری تقریر، خاص طور پر اس تقریر ہی میں جب میں نے یہ کہا ہے کہ ہتھیار تقسیم ہو رہے ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہے، مجھے اس کی اطلاع ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں، تو اسی کے آگے میں نے جو کہا ہے اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ تو ہوئی صورتحال کے ایک پہلو کا تذکرہ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے وہ کان کھول کے سنو. ہمیں نفرت کا جواب ہرگز نفرت سے نہیں دینا، ہمیں محبت سے دینا ہے. ہمیں ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر اپنی جان و مال لگانی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے اس بات کو کہا ہے، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ میری تقریر کا وہ حصہ خدا کرے کہ آپ کو کہیں سے مل جائے، میرے پاس ہے، میں کوشش کروں گا وہ والا حصہ، اور وہ آپ اسی میری گفتگو میں اگر مناسب سمجھیں تو اس کو پیش کریں. تو اس سے انشاءاللہ جو لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ تو ان کی وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. اب جہاں تک وسیم رضوی صاحب کا تذکرہ آپ نے کیا، میں یہی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے صحت کی جائے. اتنا کہتا ہوں کہ ان کے لیے صحت کی دعا کی جائے. وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، سنا ہے آج بھی انہوں نے کوئی بیان. جی آج کہا ہے کہ جو ہے مدارس میں علماء کرام دہشت گردی سکھاتے ہیں، ہندو اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے بھڑکاتے ہیں. یہ آج کا تازہ بیان ہے. جی ہاں، تو وہ ہر کچھ دن کے بعد کوئی بات کرتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. تو آپ جب آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کی ویڈیو کلپ میں وہ آگے طرح ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر ان کا کیس بھی ویسے ہی ڈھیلا پڑ جائے گا. اب وہ تو میں ظاہر ہے کہ اگر عدالت میں مسئلہ گیا اور عدالت نے ٹھیک سے پوری بات کو سنا تو مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا. اور مولانا تو خود آپ سے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مولانا سجاد صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو ان کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ ہیں. صحیح بات ہے. تو ناظرین، میں ایک آخری سوال، ابھی چونکہ یہ حلالہ اور یہ ساری چیزیں آئیں، یہ مسلم پرسنل لا سے ہی تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں، تو یہ آخری سوال مولانا سے کر لیتا ہوں. یہ حلالہ تو ہمارے یہاں پہ تصور میں نہیں ہے، لیکن اس کو بے وجہ لوگ جو ہے لا رہے ہیں. اور جہاں تک تعدد ازواج ہے، یعنی 4 بیویاں رکھنے، تو اس میں مسلم پرسنل لا کیا اس میں بھی پھر کیس لڑیں گے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جمعیت العلماء نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو اس کو بھی ہم لوگ، ایسا کچھ بیان آیا تھا. دیکھیے ہماری ایک جماعت بھی اگر بھرپور تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے تو مسلم پرسنل بورڈ کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ خود انٹرفیئر کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیس کی نوعیت کیا ہے، ماہرین قانون کی رائے کیا ہے. بعض وقت آپس میں بیٹھ کر خود طے ہوتا ہے، کبھی 2-3 طرف سے ذرا مسئلے کو لڑا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپس میں صلاح مشورہ ہوگا. اگر یہ محسوس کیا جائے گا کہ جمعیت ہی پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کیس کو لڑے، اور تو بورڈ اس کو تقویت پہنچائے گا، اس میں قانونی مشورے دے گا جو بھی اگر ضرورت سمجھے گا. اور اگر خود جمعیت کے حضرات کی بھی یہ رائے ہوئی کہ نہیں آپ بھی اس میں الگ ایک پارٹی بنیے، جیسے اس سے پہلے ان مقدمات میں کیا گیا کہ الگ الگ پارٹی ہونے کے باوجود باہم مشاورت جاری رہی، تو وہ بھی ایک شکل ہے جو اختیار کی جا سکتی.
تو ناظرین حلالہ کا بھی اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی، چونکہ طویل ہوگا انٹرویو تو جو ہے آپ بھی اس میں یہ نہ کریں، کیونکہ مولانا کی کلپ بھی مجھے دکھانا ہے کہ مولانا نے اس کلپ میں آگے کیا کیا کہا تھا اور کس طرح شرارت سے اس کلپ کو جو ہے لوگوں نے کسی اور مقصد کے لیے اس کو پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کا جو ہے غلط استعمال کیا گیا۔ لہٰذا اس پوری کلپ کو بھی آپ دیکھیے، لوگوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اور بعض لوگ میرے لیے بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے، مولانا سلمان صاحب کا جب انٹرویو لیا تھا اور سیدھی بات مولانا سلمان صاحب جب وہ چلا تھا تو کہے تھے کہ آپ جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پاس جاتے نہیں ہیں، انٹرویو لیتے نہیں ہیں، ایک طرفہ چیزیں، بہت سارے کمنٹس آئے تھے آپ ہی لوگوں کے، بلکہ ہزاروں کمنٹس۔ تو میں یہ صاف اور واضح کرنا چاہتا ہوں، مولانا سے میں نے بالخصوص اس لیے یہاں پہ تشریف آیا، مولانا سے اصرار کے ساتھ جو ہے انٹرویو لیا تھا کہ جو ہے آپ لوگوں کے ذہن بھی یہ صاف ہو جائیں کہ سیدھی بات کی سرپرستی مولانا بھی فرماتے ہیں، مولانا کی دعائیں میرے ادارے کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور پھر جو ہے مولانا صاحب، میں نے شروع دن سے ہی کوشش کی تھی کہ جس شخص نے پہلے شرارت کی تھی کہ جو ہے مولانا کے بیان کو توڑ مروڑ کر کے جو ہے پرسنل لا کے ایک جو ہے ذمہ دار کے حوالے سے جو ہے کارروائی کا جو لفظ استعمال کیا، اس کے بعد سے جو چیزیں پیدا ہوئی، اس وجہ سے جو ہے مجھے ایک طرفہ نہیں بلکہ جو ہے بیچ کی چیز لے کر کے مجھے چلنا تھا، اور لوگوں کے جو ہے چونکہ سب سے پہلے مولانا سلمان صاحب کا انٹرویو میں لیا تھا تو زیادہ مجھے جو ہے یہ آ رہے تھے کہ آپ ہی کو جو ہے یہ چیز کرنی ہے، تو میں نے کیا جہاں تک کوشش ہو سکے۔ مولانا سے لکھنؤ گیا، انٹرویو لیا، اس وقت مولانا یہاں پہ آئے ہیں تو مولانا سے لیا۔ لہٰذا میں آخر میں جاتے جاتے یہی اپیل کروں گا ہمارے سیدھی بات کے بالخصوص لاکھوں ناظرین سے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی اسی طرح شیئر کریں جس طرح پہلے آپ لوگوں نے شیئر کیا تھا، اور میرے لیے یہاں پر اجازت دیں۔ میں مولانا سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آپ مجھے شکایت کرنے دیجیے، مجھے بہت دکھ ہے، اور میں اس شکایت کیے بغیر جاؤں گا تو میں رات میں شاید سو نہ سکوں گا۔ دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمان ہے۔ پڑھنے سے مراد میری مدرسے اور اسکول کی پڑھائی نہیں ہے، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم لائبریریوں کے ممبر نہیں بنتے۔ اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں کی کسی بڑی لائبریری کے ممبر ہیں تو شاید 10 آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھا پائیں۔ کیسے آپ کام کریں گے؟ کیسے آپ ان حالات کا مقابلہ کر پائیں؟ آپ کو گپتوں کے دور کے بھارت کی تاریخ پڑھنی ہوگی، آپ کو بدھسٹوں کے دور کی بھارت کی تاریخ پڑھنی ہوگی، آپ کو اشوکا دی گریٹ کے دور کی بھارت کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو بھارت کی موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، آپ موجودہ چیلنجز کا سامنا اگر اس سے کرنا چاہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہو جائے اور آپ زوردار زندہ باد کے نعرے لگا دیں اور آپ صرف تالیاں بجا دیں، اس سے کام بالکل نہیں چلے گا۔ یہ تو جھوٹی تسلی کے سامان ہیں۔ میرے عزیز نوجوان علماء، میں بہت محبت اور احترام اور امیدوں کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے لائبریری کا ممبر بنیے، کتابیں پڑھیے۔ بہت سی کتابیں تو اردو میں بھی آ چکی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان طبقات میں یہ جانکاری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ جانکاری کا پھیلنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ خطرناک اس معنی کر ہے کہ جو ہزاروں سال سے جن کو غلام بنا رکھا تھا اور ہندو مسلم مسئلے اٹھا کر اصل ایجنڈے کو دبا رکھا تھا، ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہندو مسلم کبھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اس کو خوب سمجھیے، ہندو مسلم مسئلہ بنایا جاتا ہے اصل مسئلے کو دبانے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سی تحریکوں کی محنتوں کے نتیجے میں ان طبقات کے اندر سچائی کی جانکاری پھیل رہی ہے، اور جب وہ پھیل رہی ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے اب تک کتنی بڑی غلطی ہوئی۔ ہم مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے، ہم مسلمانوں سے لڑتے رہے، ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے رہے، اور پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے اصلی دشمن نہیں ہیں، دشمن تو ہمارا کوئی اور ہے، اور ہمیں اور مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہم سے لڑا کر کوئی اور ہے جو اپنی روٹیاں سیک رہا ہے ہزاروں سال سے یا بہت زمانے سے۔ اس کے نتیجے میں
ان کے دل میں جو مسلمانوں سے نفرت تھی وہ محبت سے بدل رہی ہے، اپنائیت سے بدل رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو بڑی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر اکثریت کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت کی جگہ پر مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان آ جائے، مثبت سوچ آ جائے، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں جو نفرتیں، جو بدگمانیاں، جو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں بیٹھا دی گئی تھی، اگر وہ ان کے اندر سے نکل جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ملک کے ماحول بدل نہیں جائے گا؟ زمین اور آسمان اور فضا بدل نہیں جائے گی؟ امن اور انصاف قائم کرنے میں کیا آسانیاں نہیں بڑھ جائیں گی؟ کیا رکاوٹیں دور نہیں ہو جائیں گی؟ عدم تحفظ کا احساس ختم نہیں ہو جائے گا؟ خود اعتمادی بڑھ نہیں جائے گی؟ احساس کمتری جو ایمان کی اور معلومات کی کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر آ جاتا ہے، کیا وہ احساس کمتری دور نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے میں بہت پر امید ہوں، اور پوری امید کے ساتھ یہ بات میں نے کہی ہے اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے کے چھٹنے کا وقت قریب ہے، اندھیرے کے بڑھنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہہ سکتا ہوں اس ملک کا اصل مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے اور نہیں تھا، یہ بنایا جاتا ہے، یہ مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ سوشل جسٹس کا ہے، اس ملک کا اصل مسئلہ ملک کے حقیقی باشندوں کو اس دبے کچلے مقام سے نکال کر اوپر لانے کا ہے، اور یہ ہماری شرعی اور مذہبی اور دینی اور اسلامی ذمہ داری ہے، بھارت کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک دستور کے بنانے میں شریک ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں جس بات کی امید لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ اب ہم اپنے آپ کو ایک کیڈر کی شکل میں منظم کریں، اور وہ کیڈر نفرت کی بنیاد پر نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس ملک کی ایک مذہبی اہمیت بھی ہے ہمارے یہاں، میں وہ بھی صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، بھارت کی ایک مذہبی اہمیت ہے بھارت کے مسلمانوں کے نزدیک۔ ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے معاہدات کرنے ہیں۔ ایک ایک کسان خودکشی نہ کرے، کوئی کسان خودکشی نہ کرے، کوئی مزدور بھوکا نہ سوئے، کوئی SC ST کی لڑکی کی عزتیں نہ لوٹی جائیں، ہر ایک کو اپنے دھرم پر چلنے کا حق ہو، ہر ایک عزت کے ساتھ ترقی کرنے کی کوششیں کر سکے، یہ ہے ہمارا مقصد۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی سے بدلہ لینا محمد الرسول اللہ کے کسی غلام کا کام نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ہمیں کسی سے قطعاً نفرت نہیں، ہماری کسی ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہے، ہمیں برہمن سے بالکل نفرت نہیں ہے، ہمیں برہمن واد سے نفرت ہے۔ وہ برہمن واد مسلمانوں کے اندر ہوگا تو ہم کو اس سے بھی نفرت ہے، اور وہ برہمن واد اگر کسی اور کے اندر ہے تو ہم کو اس سے بھی نفرت ہے۔ ہم بیمار سے نفرت نہیں کرنا چاہتے، ہم بیماری سے نفرت کر کے بیمار کو اس سے چھٹکارا دلانا چاہتے دے سکیں کہ اپنے محلے میں آپ دیکھیے اس مظلوم طبقات کے کون گھر ہیں، جھوپڑیوں میں جائیے، جھوپڑ پٹیوں میں جائیے، ان سے اپنائیت کے رشتے قائم کیجیے، ان کو کہیے کہ ہمیں اب تک یہ نہیں خبر تھی کہ بھائی آپ مظلوم ہیں، ہم بھی مظلوم، آپ بھی مظلوم، ہم بڑی غلط فہمی میں تھے، ہم بھی آپ کو انہی ظالموں کا میں سے شمار کرتے رہے، آئیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے پہچان کریں، ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں، کچھ کھانا پینا شروع ہو، ملنا جلنا شروع ہو، خوشیوں میں دکھ سکھ میں ساتھ ہو۔ سمپل سی بات ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر وہ لوگ نالوں کے کنارے رہتے ہیں، غربت کے شکار ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ہو سکے تو ان میں سے کسی بچے کی تعلیم کے سلسلے میں مدد کیجیے۔ اس طرح ایک سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ قانون و دستور کے دائرے میں کرنا ہے، کسی طرح کا تشدد، کسی طرح کی جلد بازی،
کسی طرح کی دہشت گردی، کسی طرح کا آتنکواد ہرگز 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 ہمیں نہیں کرنا۔ ہر ایک کی جان، ہر ایک کے مال، عزت و آبرو ایک امانت ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے بھی سکھایا ہے کہ کسی قیمت پر کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے ہم کو۔ ہمیں بہت ہی پرامن طریقے سے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بھارت کے مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم مظلوموں کو انصاف دلوا سکیں، ظالم کو ظلم سے روک سکیں۔ اور کیا بہترین وقت ہوگا وہ جب ظالم خود اپنی نیت اور ارادوں کو بدل لے گا۔ ہم کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہتے، اگر ظالم خود ظلم سے باز آ جائے اور سب مل جل کر ملک کی ترقی میں لگ جائیں، اس سے زیادہ روشن دن اس ملک کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔